نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ نیت باندھ لیجئے۔ السلام علیکم۔ عید الفطر کی نماز کا مکمل طریقہ، نیت کس طریقے سے کریں، کتنی رکعت پڑھیں، تکبیریں کتنی کریں، کون سی سورہ پڑھیں، کس طریقے سے سلام پھیرنا ہے، پورا ڈیپلی طریقے سے میں آپ لوگوں کو سمجھانے والا ہوں۔ ایک ایک چیز کو بہت باریکی سے سمجھ لیجئے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ۔ یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد آپ کو کوئی اور ویڈیو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، سیدھے آپ لوگوں کے دماغ میں پھنس جائے گا۔ تو بائی پریکٹیکل پہلے ہم لوگ سمجھ لیتے ہیں، ہم لوگ پڑھ کے دیکھ لیتے ہیں، چھوڑ کے مت جانا، ایک ایک چیز کو سمجھنا بہت باریکی سے۔ تو پہلے ہم لوگ بائی پریکٹیکل سمجھ لیتے ہیں، اس کے بعد کچھ اس کی شرطیں ہیں ان کو بھی سمجھیں گے۔ پہلے آپ لوگ بائی پریکٹیکل عید الفطر کی نماز کا طریقہ سمجھیے۔ مسجد میں جانے کے بعد جب آپ لوگ ادھر ادھر دیکھ کر تکبیریں کرتے ہیں تو اس سے آپ کی نماز پر بہت زیادہ فرق پڑتا ہے۔ اس سے بہتر ہے آپ لوگ پورا مکمل طریقہ اس ویڈیو کے ذریعے سیکھ لیجئے اور آسانی سے آپ لوگ اپنی نماز کو ادا کر لیجئے۔ تو جب بھی ہم لوگ عید کی نماز ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں تو سب سے زیادہ ہم لوگ غلطیاں کرتے ہیں نیت کرنے میں۔ تو پہلے آپ لوگ نیت کرنے کا طریقہ سمجھ لیجئے، کس طریقے سے آپ کو نیت کرنی ہے۔ نیت آپ کو بالکل اس طریقے سے کرنی ہے۔ نیت کی میں نے 2 رکعت نماز عید الفطر واجب ماں زائد 6 تکبیروں کے واسطے اللہ تعالیٰ کے پیچھے اس امام کے منہ یا رخ میرا کعبہ شریف کی طرف اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ نیت باندھ لیجئے۔ نیت باندھ لینے کے بعد آپ کو ایک بار ثنا یعنی کہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک اس کو پڑھنا ہے۔ ثنا پڑھ لینے کے بعد آپ لوگ خاموشی سے کھڑے ہو جائیے۔ آپ کی نظر وہاں ہونی چاہیے جہاں پر آپ لوگ سجدہ کرنے والے ہیں، جہاں پر آپ کی پیشانی ٹکنے والی ہے۔ اس طریقے سے آپ لوگ کھڑے ہو جائیے اور انتظار کیجئے امام صاحب کے تکبیر کہنے کا۔ اس کے بعد امام صاحب تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی اس طریقے سے ہاتھوں کو چھوڑنا ہے۔ اللہ اکبر کہتے ہوئے پہلی بار میں ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ پھر امام صاحب دوسری تکبیر کریں گے تو آپ کو اس طریقے سے اللہ اکبر دوسری بار میں بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دیجئے۔ پھر امام صاحب تیسری تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں گے۔ یہاں پر آپ کو بہت دھیان رکھنا ہے، اس طریقے سے آپ کے ہاتھ نیچے ہیں، آپ نے اللہ اکبر کہہ کر تیسری تکبیر کی، اس کے بعد آپ ہاتھوں کو باندھ لیں گے۔ تیسری بار میں آپ لوگوں کو اپنے ہاتھوں کو اس طریقے سے باندھ لینا ہے جیسے نیت باندھتے ہیں۔ اب تیسری تکبیر کے بعد آپ لوگ اس طریقے سے نیت باندھ کے کھڑے ہو جائیے۔ امام صاحب اب یہاں پر قرات کریں گے جس کو آپ کو بہت دھیان سے سننا ہے۔ قرات کا ایک ایک لفظ جو بھی وہ سورہ کی تلاوت کریں اس کو آپ لوگ بہت دھیان سے سنیے۔ قرات ہو جانے کے بعد امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں آ جانا ہے۔ رکوع میں آپ کو 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ سجدے میں آ جائیے۔ سجدے میں آپ کو 3 بار سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ دوبارہ سجدہ کیجئے۔ سجدے میں آپ کو 3 بار سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑے ہو جائیں۔ دوسری رکعت میں کھڑے ہوتے ہی آپ کو اس طریقے سے نیت باندھ لینی ہے اور امام صاحب قرات کریں گے، اس کو آپ لوگوں کو بہت دھیان سے سننا ہے۔ قرات پوری ہو جانے کے بعد امام صاحب چوتھی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے اور امام صاحب کے اللہ اکبر کہتے ہی اللہ اکبر کہتے ہوئے اپنے کانوں کی لو تک اپنے ہاتھوں کو لے کر جائیں اور پھر اس کے بعد ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ پھر امام صاحب 5ویں تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے کانوں تک ہاتھ لے جائیں اور پھر اپنے ہاتھوں کو چھوڑ دیں۔ پھر امام صاحب 6ٹھی تکبیر کے لیے اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو بھی بالکل اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے ہاتھوں کو چھوڑ دینا ہے۔ یہاں پر آپ لوگوں کی 6 تکبیریں مکمل ہو گئیں۔ اب امام صاحب اللہ اکبر کہیں گے تو آپ کو رکوع میں جانا ہے، بالکل اس طریقے سے اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ کو رکوع میں آ جانا ہے۔ رکوع میں آپ کو 3 بار سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم سبحان ربی العظیم پڑھنا ہے۔ اس کے بعد سمیع اللہ لمن حمیدہ کہتے ہوئے آپ کو کھڑے ہو جانا ہے۔ اس کے بعد امام صاحب کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے آپ لوگ سجدے میں آ جائیے۔ سجدے میں آپ کو 3 بار سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ بیٹھ جائیں۔ پھر جب امام صاحب اللہ اکبر کہیں تو ان کے ساتھ ساتھ اللہ اکبر کہہ کر آپ لوگ دوبارہ سجدہ کیجئے۔ سجدے میں آپ کو 3 بار سبحان ربی العلی سبحان ربی العلی
सुबहान रब्बियल आला पढ़ना है। उसके बाद अल्लाहु अकबर कहते हुए आप लोग कायदे में बैठ जाइए। कायदे में बैठ जाने के बाद आप लोग वही सब पढ़िए जो आप नॉर्मल नमाज में पढ़ते हैं, यानी कि अत्तहियात, दुरूद इब्राहिमी, दुआए मासूरा, रब्बना आतेना, ये सारी चीज़ें पढ़कर आप लोग सलाम फेर लीजिए। यहाँ पर आप लोगों की ईद की नमाज मुकम्मल हुई। उम्मीद है अब आपके समझ में आ गया होगा। अब आपको कोई और वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। इसी तरीके से आप लोगों को ईद उल फित्र की नमाज अदा करनी है। देखो इसमें मैंने जेन्युइन तरीका बताया है, ठीक है। देखो इसके अंदर मैंने जेन्युइन तरीका बता दिया है, कोई भी कन्फ्यूजन्स नहीं है। अब आप लोग इस वीडियो को शेयर ज़रूर करें। अगर आपकी शेयरिंग की वजह से एक बंदे की भी आपने ईद उल फित्र की नमाज दुरुस्त करा दी, तो आप लोग सोच भी नहीं सकते आपको कितना सवाब मिलेगा। आपके जितने भी जानने वाले लोग हैं सभी को ये वीडियो शेयर कर दीजिए। जब तक ये वीडियो चलता रहेगा आपको सवाब मिलता रहेगा। सिर्फ आज का वक्त है। आपकी नमाज तो दुरुस्त हो गई, दूसरों की भी कराइए। जितना हो सके शेयर कर दीजिए। और आज हमारे यहाँ दुआएं होंगी, उन दुआओं में अपना नाम शामिल कराने के लिए अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। इंशाअल्लाह तबारक व तआला जितने लोगों के भी नाम कमेंट बॉक्स में आएंगे उन तमाम लोगों का नाम लेकर उनके हक में दुआ करवा दी जाएगी। तो दुआओं में अपना नाम जरूर शामिल कराएं। अपना पूरा नाम कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें।